حقوق ملنے چاہیے. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمیں ایک ایسی تحریک بھی چلانی چاہیے اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، تو یہ بالکل ایک اجنبی بات بن کر رہ گئی ہے. ہر آدمی حقوق کے پیچھے لگا ہوا نظر آئے گا اور فرائض سے اتنی ہی کوتاہی اور غفلت ہے. حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اگرچہ کسی اور انداز میں فرمائی تھی، لیکن اس جملے سے مشابہت کے طور پہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا میری امت پہ کہ میری سنت یعنی اصل دین لوگوں کے لیے چمبے کی چیز بن جائے گی اور ان کی جو بدعات یعنی رسوم و رواجات اتنے غالب آ جائیں گے کہ اگر کوئی آدمی اس رسم و رواج سے ہٹ کر بات کرے گا اصل دین کی تو لوگ کہیں گے اس نے دین ہی بدل دیا. بالکل اسی طرح اگر یہ بات کی جائے کہ حقوق کتنے ہیں اور فرائض کتنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ حقوق کی بات کرو، خواتین کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، مزدوروں کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، بچوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، آپ کا یہ حق ہے اٹھیں اور حق نہیں دو گے تو ہم لڑ کے لے لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. تو ہر طرف یہ حقوق کی جنگ ہے اور اس جنگ میں اس شور میں کوئی اس بات کو ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بابا ہم سب اپنے فرائض پر بھی غور کر لیں کہ ہمارے فریضے کیا بنتے ہیں. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے اور آج ہم صرف اس پر بات کر لیں کہ ہمارے پڑوسی کے کیا حقوق ہم پر بنتے ہیں اور ہم سوچ لیں کہ کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے حقوق کی جدوجہد سے پہلے یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کے حقوق پورے کریں. بہت سی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق وصیت کی اور ہم میں سے شاید کوئی آدمی بھی جنگل میں نہیں رہتا، ہر آدمی کے پڑوسی ہوتے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھا ہے، تنہائی کی زندگی کو پسند نہیں کیا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی سب سے رستے لگ رہے، کسی سے کوئی معاملہ نہ رکھے، وہ اچھا ہے یہ جو لوگوں کے درمیان رہے. تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان رہے اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرے یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ تنہا ہے. انسانی زندگی اللہ نے ایسے ہی مربوط رکھی. اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہا گیا. یہ جو ہر جمعہ کو 20-25 منٹ ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے تعلیم کی بات کریں، علم کی بات کریں، سیکھنے کی بات کریں. اور جس دن
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے تمہارا حقیقی دوست وہ ہے جب تم اس سے ملو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھنے اور سکھانے والے بنے، لا یعنی مباحث کو چھوڑ کے ان چیزوں پر کام کریں جو زندگی میں کام آنے والی ہیں اور ان پر آخرت مرتب ہوتی ہے. آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہے. ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا اور بڑا پیچیدہ مقدمہ تھا، اس کے آخر بھی یہ آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم فیصلہ کرو. تو کچھ ہچکچائے اور پھر حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اونٹ کے بچے کو چکی پر اگر لگا دو تو ایک دن وہ چکی چلانا بیچنا سب سمجھ جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، جب میں اس سے ذمہ داری ڈالوں گا تو یہ چیزیں سیکھے گا. یہی چیز مومن کی زندگی کا اصل ہے. حتیٰ کہ قبر میں بھی پہنچتا ہے تو نیا تجربہ ہے، وہاں بھی سیکھتا ہے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، سوال جواب کیا ہوتا ہے. یہ سیکھنے کا عمل تو پوری زندگی اور موت کے بعد بھی جاری ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں آدمی سیکھتا ہے اور کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو بڑی نیکی کے لیے تیار کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان وہ بڑی تیزی سے نیکی کے اعمال میں اللہ کی طرف جاتا ہے جس دن تک وہ کسی کا خون نہ کرے، اور جس دن وہ قتل کر دیتا ہے اس قتل کی نحوست اس خون کی، ناجائز قتل اور ناجائز خون، آپ نے بتایا اس کی ترقی کے عمل کو روک دیتا، پھر وہ نیکی کے اعمال میں بھی آگے نہیں بڑھتا. اس لیے جن قوموں میں وسیع پیمانے پہ خون بہایا جاتا ہے اور جو قومیں خون انسانی خون میں ہاتھ رنگ لیتی ہیں ان کے ہاں نیکی کے اعمال دن بہ دن کم ہو جاتے ہیں اور برائی بڑھ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی سچ بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ سچ اور سچ اور سچ بولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے اس میرے بندے کا نام لکھو یہ صدیق ہے. اور صدیق قیامت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر مل جائے. اور دل میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا، یہاں تک کہ اس کی سوچ کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ متکبر لکھ لیا جاتا ہے. اور جب شخص متکبر ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرعون کے ساتھ قیامت میں چلا جاتا ہے. انسانی اخلاقیات اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی ہنس کر بول لے اور محبت سے ہاتھ ملایا اور سر اور چند جملے یاد کر دیے اور ٹیبل آگے کر دیا اور چیئر آگے کر دی. انسانی اخلاقیات وہ ہیں جو وحی کی روشنی میں مرتب ہوتی ہیں. وگرنہ اچھی ڈیلنگ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے کر سکتا ہے. وہی بتاتی ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، وہی بتاتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے. وہی کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو غصے میں قابو کر لے اور اس کی زبان ناجائز بات نہ کہے، یہ آدمی ہے جس نے اتنی بڑی فتح حاصل کر لی کہ پہلوانوں کی لڑائی میں اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی. یہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک آدمی، غصہ آیا تو اس کے منہ سے کپ نکل رہی ہے، ہاتھ پاؤں پھیل رہے ہیں، سوچ بے ترتیب ہو رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے اخلاقیات کو چولہے میں ڈالنا چاہیے. یہ وحی کے خلاف ہے اور اللہ کے یہاں جو معاوضہ ہو جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے.
آدمی جس راہ کو اپناتا ہے خدا اس کے لیے وہ راہ نولہ ما تولا، اللہ نے کہا جدھر تم منہ پھیرو گے ہم ادھر کی سہولت دے دیں۔ اس لیے سوچے کہ ایک چیز ہے ہم سب اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ سیکھیں اور ہم اس چیز پر غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ہمیں دی ہے، کیا ہم نے عمل کیا ہے، نہیں کیا تو آج سے کرنا، کوئی عرض نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو فتنے میں بار بار پڑتا ہے اور بار بار توبہ کر لیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے یعنی اس آدمی کو گناہ کرنے کی گویا عادت ہو گئی، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ جو شخص توبہ کرنا جانتا ہے نا، یقیناً اللہ کے یہاں وہ اپنے گناہوں سے پاک حالت میں پیش کیا ہے۔ جو شخص گر کے اٹھنا جانتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے شکست دے سکے، گر کے اٹھنا یہ بہت بڑے کمال ہے۔ اس لیے ہم اپنے اپنے حقوق سوچیں اور فرائض سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کے بارے میں جبریل نے اتنا مجھے تاکید کی، اتنی تاکید کی، بار بار آتے تھے کہتے تھے اپنے پڑوسی کا یہاں تک کہ ظننت انہ سیغرق، یہاں تک کہ میں نے سوچا آئندہ یہ وحی نازل ہوگی کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے مال اور جائیداد میں پڑوسی کو بھی حصہ دیں۔ کیا حقوق ہے؟ بہت سی احادیث آئی ہیں، ہم کتنا عمل اس پہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا پڑوسی تم لوگوں میں سے وہ ہے، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ارشاد فرمایا 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو کافر ہے مگر تمہارا پڑوسی، اب کیا کرے؟ ساتھ اس نے مکان لے لیا۔ یہ حدیث ان سب مسلمانوں پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا اور تمہارا دین مختلف ہے، وہ کافر ہے مگر تمہارا ہمسایہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اسی تعلیم کی وجہ سے اتنا خیال کرتے تھے کہ قربانی کا گوشت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کو بھجواتے تھے۔ کسی نے انہیں اس بات پہ ٹوکا، ہے بڑا سخت لفظ، لیکن اس سے بات نکھر جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بعض لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے نیکیوں پر۔ بات وہی ہے کہ بہت زیادہ مذہب، دین، اسلام، کافروں سے کوئی تعلق نہیں، پڑوسی ہے دیکھنا بھی نہیں۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سی وہ راہ ہے جس کی تلقین نبوت نے کی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کو قربانی کا گوشت بھجواتے تھے۔ تو ایک آدمی جسے بہت ہی زیادہ دین کا اپنی طرف سے ذوق اور احساس تھا، اس نے کہا بلّہ آپ جانتے نہیں ہیں یہودی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا، انہوں نے کہا استاد کیا کروں، یہودی تو ہے لیکن پڑوسی بھی تو ہے، کافر بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی مطلب ہے۔ جو چیز عبادت کے درجے سے تعلق نہیں رکھتی اس کافر پڑوسی کا حق بنتا ہے اس میں اسے شریک کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کافر پڑوسی ہے اس کی تعزیت کی جائے گی، اس کے جنازے میں جایا جائے گا۔ عیسائی ہے، یہودی ہے، مر گیا ہے، اس کے جنازے میں جانا چاہیے۔ جنازہ نہ پڑھا جائے کہ وہ کفر و شرک کی چیزیں ہیں، لیکن صاحب جانا ہے، تعزیت کرنی ہے۔ تعزیت کے الفاظ فقہاء نے متعین کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعزیت میں یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ کو
کا بہتر بدل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. اس کافر کو بھی کہنا ہے اس لیے کہ وہ بہرحال پڑوسی. دوسرا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے تمہارا جو مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. آپ نے فرمایا اس کا دوہرا حق ہو گیا. ہمارے یہاں جتنے ہمارے بھائی بہن کچھ پڑوس میں رہتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے دوہرے حق کی وجہ سے ہیں. یہ دوہرا فریضہ ہے ہمارا. ایک تو یہ کہ ہمارا پڑوسی ہے اور اوپر سے یہ کہ وہ مسلمان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تیسرے حق والے کا بھی خیال رکھنا جو تمہارا پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتے دار. آپ نے فرمایا اس کے تو 3 حق بنتے ہیں. وہ پڑوسی بھی ہے رشتے دار بھی ہے مسلمان بھی ہے. تینوں حقوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اپنے گھر میں ایسی چیز مت پکاؤ جس کی خوشبو کی وجہ سے ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو کہ کاش ہم بھی پکا دیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پکائیں اور دال کو تڑکا لگائیں تو خوشبو تو پہنچے گی. پلاؤ پکے گا تو بھی پہنچے گی. کوئی اور چیز پکے گی تو بھی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے کہا کہ تم ایسی چیز پکاؤ تو پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے اس کا حصہ بھیج دینا تاکہ اس کو حسرت نہ رہے کہ یہ چیز ہم پکاتے ہیں. ہم سوچیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے یہاں کوئی چیز بھیج دیتے ہیں. حتیٰ کہ عورتیں بات کرتی ہیں پڑوسن کہتی ہے بھائی بہت خوشبو آ رہی تھی لگتا ہے فلاں چیز تم نے پکائی تھی. یہ بھی کہتی ہیں ہنس کے جہاں جی پکائی تھی. وہ جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پیالہ ادھر بھی بھیج دینا وہ ہم میں سے کتنے ہیں جو پورے کرتے ہیں. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا تمہارا پڑوسی اور اگر تم پھل لے آؤ اپنے گھر میں تو پھل کو چھپا کر لانا. ایسے نہ ہو کہ اس پھل کی خوشبو اور مہک تمہارے پڑوسی تک پہنچے اور اس کے بچے اس کو اصرار کریں کہ فلاں چیز لا کر کھلاؤ اور وہ ان کو کھلانے والا نہ بنے. اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایسے نہ ہو کہ تمہارے بچے اور وہ جب آپس میں ملے تو وہ بچہ شرمندہ ہو جو تمہارے پڑوسیوں کا. تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہاں بس اس طرح قریب لینا کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ پھل سے بھی بھیج دو اگر تم چھپا کر نہیں لا. بچوں کی تربیت کا بتا دیا. تبھی بات ہے چھوٹے ہوتے ہیں بچے میں اتنی سینس نہیں ہوتی اصرار کرتا ہے. گھر کے حالات اجازت دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. باہر بات ہوتی ہے بچوں میں فلاں پھل بڑے مزے کا ہے فلاں پھل ایسا ہے فلاں چیز ایسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو چھپا کر لاؤ اور اگر اس کی میچ تمہارے قبضے کی بات نہیں ہے تو پھر تم ایسے کر لو اس کو بھی کچھ بھیج دو تاکہ وہ اپنے بچے کو بچہ اپنے باپ کو مجبور نہ کرے اور وہ بچہ بچوں میں مل کے یہ بات پہ شرمندہ نہ ہو. اتنا عزت نفس کا خیال ہے. اب آم کا موسم ہے ہم میں سے کون ہے اس کے گھر آم نہ آتے ہوں گے مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ کلو کی بجائے 1.5 کلو خرید لیں اور گھر پہ کہتے ہیں کہ ساتھ بھی بھجوا دیجیے گا. ان کا بھی ایک حق بنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات یہ سے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے تھے اور اتنی سخت یہ حدیث ہے کہ ہمیں اس کی سند دیکھنی پڑی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایسے ہی ان سے بات آ گئی. آپ نے فرمایا اشعری جب آئی اشعری یمن کے تھے اور بڑا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان اشعریوں میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی آ گئی تھی. اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ سے اور مدینہ منورہ پہنچی. پہلے مکہ سے چلی وہاں پہنچی پھر وہاں سے وہاں پہنچی. عورت کے لیے گھر میں 2 بار گھر اجڑ جائے موت سے کم نہیں. وہ بیچاری اس محبت سے ایک ایک چیز
صحیح بخاری میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا بشیہ وہ حبشہ سے ہجرت کرنے والی آئی ہے تمہاری سہیلی؟ انہوں نے کہا جی. تو عمر جیسے چھوٹی ہوتی ہے، بچوں کے دوست بچیوں کی سہیلیاں گھروں میں آتی ہیں تو باپ اپنی بیٹی سے اس سے مذاق کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، بہنوں کی سہیلیاں آ جاتی ہیں، بڑا بھائی کوئی بات کرتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس لہجے میں فرمایا اچھا یہ وہ حبشہ والی وہ جس نے ہجرت کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے جواب دیا اور اسما کہنے لگی جی میں وہی ہوں. تو فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دن رات زیارت ہوتی تھی. تو اسما رضی اللہ عنہ نے اس بات کا برا منایا. انہوں نے کہا عمر تم کیسے ٹھیک نہ ہوتے؟ تمہیں تو یہاں کھلانے والے تھے جب فاقہ ہو جاتا تھا مدینہ منورہ میں. انصار ہجرت تو ہماری تھی، ہمارے ہم سے پوچھو فاقے کیسے ہوتے تھے، اور تمہیں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر تھے، جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا پہنچ جاتے تھے. ہم سے پوچھو جسے مسئلہ پوچھنے کے لیے آدمی نہیں ملتا تھا، اور تم لوگ تو یہاں آرام سے تھے. اور ہمیں کہاں سے آرام تھا؟ ہم تو قربانیاں دے رہے تھے ان کی حکومت میں، یعنی عیسائیوں کی حکومت تھی. اور پھر تھوڑا سا وہ اور ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج تو یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جو آپ نے جملہ کہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو کے آخر پر یہ کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب. انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج یہ فیصلہ ہو. اب بات بڑھ گئی. عمر رضی اللہ عنہ کو مزاح فرما رہے تھے، پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مختصر یہ کہ اس روایت کے آخر پہ آتا ہے کہ ہم نے ساری بات اسما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں آپ سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ، یا یہ ایک ہجرت کرنے والے جو مکہ سے مدینہ منورہ آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کشتیوں والے، وہ حبشہ ہجرت کرنے والے، وہ دو ہجرتیں کرنے والے مجھ سے زیادہ قریب ہیں. ایک جگہ آتا ہے وہ قیامت میں بھی مجھ سے زیادہ قریب ہیں، دنیا میں بھی میرے قریب. اتنا خوش ہوئے یمن والے، اتنا خوش ہوئے کہ کشتیوں میں لد لد کے یمن سے آتے تھے، بحری جہاز کے راستے سے، اور اشریوں سے حدیث سنتے تھے. کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا تھا نا کہ ہم ان کے زیادہ قریب. جن لوگوں کا تعلق تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ جو کسی سے پڑھ کے سن کے جاتے ہو اپنے ہمسایوں کو سکھاتے ہو، ان کا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو دین مجھ سے سیکھو اپنے ہمسایوں کو جا کر سکھایا کرو، جو علم حاصل کرو تمہارے ہمسایوں کا حق ہے کہ علم ان تک پہنچایا کرو. اگر تم اپنے ہمسایوں کے اس حق کو پورا نہیں کرو گے تو میں کسی دن تمہیں بد دعا دوں گا کہ تمہارے چہرے اور خنزیر کی طرح بگڑ کر. اتنے سخت لفظ ارشاد فرمائے ہیں. ہمیں ابھی اس کی سند دیکھنی پڑی کہ پڑوسیوں کا اتنا حق ہوتا ہے. اور پھر یہ اشعری آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بڑی شدید بات ارشاد فرما دی، 1 سال کی مہلت دے دیں، 1 سال کے بعد ہمارے ہمسائے بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہوں گے جتنے ہم پڑھے لکھے. ہمیں بھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے بچے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گلی محلے میں کھیلتے ہیں، ایسے ہی فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں. بلا کر اسے ایک چیز پڑھا دوں، آخر ہمسایہ اس کا حق بنتا ہے. ایک نیا مسئلہ جو پتا چلتا ہے ہمسائے میں نماز پڑھنے والا ہے اسے بھی مسئلہ بتا دوں. ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کتنے پورے کرنے والے ہیں. ہم نہ انہیں تعلیم دیں، نہ ان لوگوں کے پاس جائیں، نہ پھلوں میں ان کا خیال رکھیں، نہ کھانے میں ان کا خیال رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہو اور اسے قرض کی ضرورت ہو تو اسے قرض دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے کہا جب تمہارے پڑوسی کو کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو جا کے مبارکباد دیں. اور آپ نے فرمایا جب ان کے یہاں میت ہو جائے تو ان کا کاموں میں جا کر ہاتھ بٹانا. یہ تو ایسے ہی سرسری کے ساتھ باتیں ہیں. یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں
اپنے پڑوسیوں تک کا حق ادا نہیں کرتے اور چلے ہیں فرائض جو ہمارے یہاں پورے نہیں ہوتے اور چلے ہیں اپنے حقوق کا پرچم اٹھائے، اس کے حقوق پورے، اس کے حقوق پورے، مزدوروں کے، اپنا کے، اپنا کے. ارے اللہ کے بندو، جو ہم پہ ہمارے پڑوسی کا حق ہے اگر ہم وہ ادا کرنے والے بن جائیں وہ اس کا حق ہے، لیکن ہمارا تو فریضہ ہے نا، ہم اپنا فرض پورا کرنے والے بن جائیں اس کا حق ادا ہو جائے گا. جب وہ ہمارا اپنا حق وہ پورا کرے گا، اپنا فرض پورا کرے گا، ہمارا حق ادا ہو جائے گا. یہ ہے تعلیم جو اس پاک شریعت نے سکھائی ہے. کیسی اچھی سوسائٹی اس سے بن جاتی ہے، اس پہ غور فرمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ